السلام علیکم. MNS زرعی یونیورسٹی کے ویب ریڈیو پر خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان ثانیہ حبیب چشتی، اور آج ہم جس موضوع کے ساتھ موجود ہیں، ایک نئے مہمان کے ساتھ موجود ہیں. وہ موضوع جو ہے وہ ہے سیلاب اور اس سے متاثر ہونے والے لوگ. تو ہمارے ساتھ آج اس عنوان پر بات کرنے کے لیے سینئر ٹیوٹر MNS زرعی یونیورسٹی کے شعبہ مٹی اور ماحولیات سے ڈاکٹر عثمان جمشید، جنہوں نے اپنی PhD یونیورسٹی آف فیصل آباد ایگریکلچر یونیورسٹی سے کی ہے. ان کی مہارت سوائل مائکرو بایولوجی میں ہے، اور ڈاکٹر صاحب 40 سے زیادہ پبلیکیشنز کر چکے ہیں، اور زرعی یونیورسٹی محمد نواز شریف زرعی یونیورسٹی میں لیکچرار کی پوسٹ پر موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے اس شو میں دعوت دی. ڈاکٹر صاحب، ہم اپنے سامعین کو آپ کے تھوڑا تعلیمی سفر کے بارے میں اگر آپ تھوڑا سا بتا دیں. جی بالکل. میری جو بیسک انڈر گریجویٹ پروگرامز ہیں وہ سارے یونیورسٹی ایگریکلچر فیصل آباد سے ہے. اس سے پہلے میرا تعلق چنیوک سے ہے، اور میرا جو میٹرک اور انٹرمیڈیٹ چنیوک سے ہے، جو دریائے چناب کے قریب ایک خوبصورت شہر ہے، جس کے ایک طرف لینڈسکیپ، پہاڑ ہیں، دریا ہے اور خوبصورت کھیت ہیں. تو وہیں ساتھ ہی فیصل آباد، جس کا پرانا نام لائل پور ہے. تو وہاں سے میری جو BS ہے اور MS ہے، اور پرٹیکولرلی PhD بھی سوائل مائکرو بایولوجی کے اندر میں نے وہاں سے کی. ڈاکٹر صاحب، ہم اپنے سب پہلے سوال کی طرف چلتے ہیں. آپ کو جیسے سب کو معلوم ہے کہ 2022 وہ سال ہے جس نے ہمارے ملک کو ایک حد تک دہلا کر رکھ دیا، دل دہلا کر رکھ دیا اور ہلا کر رکھ دیا. اور جس طرح سے اس سے متاثر ہونے والے لوگ، عام لوگ، خاص طور پر جو جنوبی پنجاب کے سیکٹر سے ہوئے تھے، وہ دراصل مسئلہ یہ تھا کہ جیسے آپ کو پتہ ہے سیلاب. تو سیلاب کے بارے میں ہمارے سامعین کو تھوڑا سا بتائیے کہ ممکنہ نقصانات اور وجوہات کیا ہیں. جی بالکل. سیلاب کے جو ایپیسوڈز ہیں یہ پہلے بھی ہمارے پاس جو ماضی میں سیلاب آتے رہے ہیں، اور اس دفعہ بھی سیلاب بالکل آیا. اور جو جنوبی پنجاب کے اندر سیلاب جس نے ہمیں نقصان پہنچایا، وہ ایک تو روت کویوں کا سیلاب تھا، ہل ٹورنٹ بیس فلڈ سے بولتے ہیں ہم. یہ فلیش فلڈ ہوتا ہے. جو باقی جو ریور سے فلڈز آتے ہیں ان کی ایک وارننگ سسٹم ہوتا ہے، پتہ ہے اس ٹائم کس سیٹ اپ سے، کس بیراج سے کتنے کیوسک پانی گزر رہا ہے، وہ پریڈکشن میں آ جاتا ہے. اور اس کی جو ریسکیو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں آلریڈی پلان کر لی جاتی ہیں، اور جو علاقے ہیں، ویلیجز ہیں، ان کو پہلے ہی خالی کروا دیا جاتا ہے. لیکن جو فلیش فلڈز ہوتے ہیں، اربن فلڈز ہیں یا فلیش فلڈز ہیں، جو ہل ٹورنٹ فلڈز ہیں، ان کا ابھی وارننگ کا سسٹم کوئی اتنا اچھا نہیں ہے، یا ہر جگہ کے اوپر اتنا اپ ڈیٹ سسٹم نہیں ہے. تو فلیش فلڈز اچانک آ جاتے ہیں، اور ذرا سی پہاڑوں پر بارش ہوئی اور فلیش فلڈ، ہل ٹورنٹ فلڈ آ جاتا ہے. اور خاص طور پہ اگر ہم دیکھے جائے 2022 کی جو فلڈ آیا، اور اس نے جو ڈیجی خان کے ایریاز اور ساتھ پونسا کے علاقوں میں، جو سخی سرور کے پہاڑی سلسلے کے نیچے جو علاقے ہیں، وہاں پہ جو تباہی مچائی. تو اگر ہم بات کریں ڈیجی خان کی، تو یہاں پہ تقریباً 1,60,000 کیوسک پانی جو ہے وہاں سے گزرا ہے. اور جب ہم وہاں پہ گئے، ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ ہل ٹورنٹ تو آپ کی طرف آتے رہتے ہیں، آپ پہلے بھی آتے ہیں. ان کا جی پہلے جن علاقوں میں ہل ٹورنٹ آتا تھا، وہاں پہ اس کے علاوہ اس دفعہ بہت سے نئے علاقوں میں آیا. اور وہاں پہ جو لوگ تھے 60-70 کی ایج میں، وہ بتا رہے تھے کہ جناب یہ ہماری زندگی میں، نہ صرف ہماری زندگی میں پہلی دفعہ سیلاب آ رہا ہے، بلکہ ہم نے کبھی اپنے والدین سے بھی نہیں سنا تھا کہ ان بستیوں میں کبھی سیلاب آیا ہو. تو یہ بات ایک بڑی حیران کن تھی، جو ایویڈنس ہے کہ چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں، کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، اور پیٹرن تبدیل ہو رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب، پیٹرن کی جیسے آپ نے بات کی، کیا اس کا کیا تعلق کیا ہے فلڈس کے ساتھ، کلائمیٹ چینج کا؟ ہاں، کلائمیٹ چینج کا دیکھیں، کلائمیٹ چینج میں چیزیں جب چلتی ہیں ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو جو ویدر ہے وہ اس کی جو فور کاسٹنگ ہے وہ ڈیفیکلٹ ہوتی جاتی ہے. اور اس کے بعد جو اس کا ایک سیٹ پیٹرن، ریگولر پیٹرن جو ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہوتے ہیں، وہ تبدیل ہونے اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. ہمیں پتہ ہے ہمارے پاس ایک سیٹ پیٹرن ہے، مونسونز کب آتی ہیں، پری مونسون بارشیں کب ہوتی ہیں، جو سالہ سال سے ایک موسموں کی تبدیلی کا جو رجحان ہے ہمیں پتہ ہے. لیکن جب یہ سڈن تبدیلیاں آنی اسٹارٹ ہو جاتی ہیں، جس میں آپ رین فال کو پریڈکٹ نہیں کر سکتے، رین فال کو اسپیلس کو اچھے طریقے سے پریڈکٹ نہیں کر سکتے، جب ویدر پورا شفٹ ہو جاتا ہے، یا جتنی رین فال جس سیزن میں عام طور پہ بارش ہوتی ہے اس کے علاوہ دوسرے سیزن میں بارش ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہے. تو یہ سب اصل میں یہ سب گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج کا یہ آؤٹ کم ہے، کہ جو رین فالز ہوئیں اور وہ اتنی زیادہ رین فالز ہوئیں، اور جو ان کی انٹینسٹی تھی بہت زیادہ تھی، اور ان موسم میں عام طور پہ نہیں ہوتی. اور اس کے بعد جو واٹر ویز تھے، دوسرا ہمارا جو مسئلہ ہے کہ ہم نے پھر جو چیزوں کو مینیج کیا ہوا، اچھے طریقے سے نہیں مینیج کیا ہوا، جو نیچرل واٹر ویز ہیں ہم نے ان کو تنگ کر دیا. اگر وہاں پہ کسی جگہ کو 5-10 سال کسی واٹر وے کے اندر، واٹر وے جہاں سے پانی گزر کے آتا ہے اونچائی سے نیچے جاتے ہوئے،
हाइट से नीचे आते हुए पानी का अपना गुजरगाह होती है, पानी का अपना रास्ता होता है। वो नेचुरल रास्ते छोड़े हुए थे पहले, लेकिन जब लोगों ने देखा कि यहाँ पे पिछले 10 साल से 15 साल से इन रास्तों में नालों में पानी नहीं आया, तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने इंक्रोचमेंट करते हुए वहाँ पे आबादकारी स्टार्ट कर दी, वहाँ पे रहायशी इलाके बनाने स्टार्ट कर दिए। हुआ ये कि उसका जो नेचुरल वाटर वेज हैं वो श्रिंक होना स्टार्ट हो गए, वो नैरो होना स्टार्ट हो गए। और जब पानी का बहाव ज़्यादा हुआ तो पानी ने अपना रास्ता निकालना होता है। पानी ने अपना रास्ता खुद बनाया और अपने रास्ते में आने वाली सारी बस्तियाँ या आबादियाँ या जो भी चीज़ें रास्ते में आईं, पानी ने उसको तबाह किया और नुकसान पहुँचाया। डॉक्टर साहब, मकामी सतह पर किस तरह से सैलाब ने उसको असरअंदाज किया? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें अपने जनूबी पंजाब की, ख़ास तौर पे डीजी खान जहाँ हमने बहुत ज़्यादा काम भी किया, हम फ्रीक्वेंट विजिट्स करते रहे, तो वहाँ पे जो एक नाला है, इसे बोलते हैं रोड कोई मिडोर नाला, जिसमें से तकरीबन 1,60,000 कुछ पानी यहाँ से गुजरा था और इसने तकरीबन 300 के करीब जो गांव थे इस फ्लैश फ्लड ने 230 विलेजेस को उनको डैमेज किया, नुकसान पहुँचाया। वहाँ पे जो ह्यूमन सेटलमेंट थी, उनके घर, उनको नुकसान पहुँचाया। बहुत से घरों को, जो कच्चे घर थे वो तो तकरीबन ख़त्म हो गए, गिर गए, और जो पक्के घर थे उनको जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। उसके बाद जो उस टाइम क्रॉप्स वहाँ पे खड़ी हुई थी, कॉटन था, राइस था, सोरगम, पर्ल, मिलेट और मुख्तलिफ वेजिटेबल्स लगी हुई थी इलाकों में, वो तकरीबन 2 लाख एकड़ के करीब जो है जो फसलें थीं वो वहाँ पे तबाह हुई, ज़ेरे आब आईं। और अगर हम बात करें इन मखसूस इलाकों की, इनमें बस्ती मामूरी, बस्ती खोसा, मौजा चितलिगर, कुमार वाला, यूसुफ वाला, फतेहानी, ये सब वो इलाके थे जहाँ पे मतलब सैलाब ने नुकसान पहुँचाया। तो यानी कि डॉक्टर साहब, ज़राअत का जो शोबा है उसको सैलाब ने खासा असरअंदाज किया है। जी, ज़राअत के शोबे को भी और ज़राअत से मुख्तलिफ बाकी शोबे देखें, यहाँ के लोगों का जिनका ओढ़ना छना ज़राअत है, तो अगर एक फसल आपकी नहीं चलती तो वो डेफिनेटली आपकी सारी इन्वेस्टमेंट उसके ऊपर लगी होती है। और फिर लोगों का दूसरा लाइफ स्टॉक की बात करें, लोगों का लाइफ स्टॉक पानी में बह गया या उनको सेटल करना पड़ा, बीमारियां फैल गईं। तो सिर्फ सैलाब, जब सैलाब आ रहा होता है उस टाइम परेशानी है, और सैलाब पे गुजर जाने के बाद भी चीज़ें फौरी तौर पर ऐसा नहीं होता कि पानी गुजर गया और दोबारा ज़िंदगी नॉर्मल तरफ आ गई, तो बल्कि एक रिहेबिलिटेशन के लिए पूरे प्रोग्राम की ज़रूरत होती है और पूरे स्टेप वाइज रिहेबिलिटेशन होती है। लोग अपना घर छोड़ के दूसरी जगह पे शिफ्ट हुए होते हैं, और वहाँ पानी खड़ा होता है, जिस जगह पे पानी खड़ा होता है वहाँ पे वबाई अमराज फैलने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है, और बल्कि फैलते ही हैं। लाइफ स्टॉक बीमार हो जाता है, लाइफ स्टॉक, और ये बड़े काफ़ी ज़्यादा लोगों को मसाइल फेस करने पड़ते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, अब हम यूनिवर्सिटी के, जैसे आपका ताल्लुक़ ज़रई मोहम्मद नवाज शरीफ ज़रई यूनिवर्सिटी से है, तो 2022 के सैलाब में यूनिवर्सिटी का क्या किरदार रहा? जी बिल्कुल, हमारी यूनिवर्सिटी ने और हमारे जो तालबा और तालबात थे, वॉलंटियर स्टूडेंट्स, उन्होंने हमेशा की तरह इसको प्रोएक्टिव अप्रोच को अपनाते हुए, जब सैलाब की पहली एपिसोड इधर मुजफ्फरगढ़ के करीब आई थी, जो बेट के इलाके ज़ेरे-आब आते होते हैं, तो उस टाइम से ही जो अपनी सरगर्मियाँ हैं, फ्लाई सरगर्मियाँ, उनका आगाज़ कर दिया था, इनिशिएटिव ले लिया था, और हमने पहले यहाँ पे कैंपेन की। और उसके बाद लेकिन जब ये हिल टू फ्लड आया सितंबर के अंदर, और इसने चीज़ों को बहुत ज़्यादा हिला के रख दिया, और उस टाइम पे फिर दोबारा रीप्लान किया गया सारी अपनी जो हमारी कैंपेन थी, इसको हमने डिवाइड किया था 2 हिस्सों में। पहली कैंपेन थी रेस्क्यू कैंपेन, जिसके बीच में हमने लोगों को, जो फर्स्ट टॉप प्रायोरिटी थी कि जो लोग वहाँ फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू भी करना है और उन तक खाना पहुँचाना है, क्योंकि जो अपने मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट थे वो नहीं थे, कम्युनिकेशन के वेज टूट चुके थे या कट चुके थे। वहाँ तक हमने उनका जो फर्स्ट एड का सामान और साथ जो मील्स हैं, खाने का सामान, कुकड मील, हमने वो पहुँचाया। उसके बाद हमने फिर जो फैमिलीज़ थी उनको रिकवर करने के लिए हमने तकरीबन मोर देन 300 हाउसेस को हमने 2 मंथ तक उनको हम राशन प्रोवाइड करते रहे। उसके साथ जो अगला बड़ा मसला आता है वो हमारे पास आता है मेडिकल का, उसको भी हमने एड्रेस किया। डॉक्टर साहब, मेडिकल की जैसे आपने बात की है, तो मेडिकल के शोबे पे आपने किस तरह से आपकी टीम ने काम? हमारे पास जो स्टूडेंट सोसाइटी, हमारे पास पब्लिक हेल्थ सोसाइटी है और उसको डॉक्टर उमैर कास साहब लीड करते हैं। उनकी टीम ने इसको बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया, और हमने पब्लिक हेल्थ कैंप फिर सब वहाँ पे हम तकरीबन 3 मंथ तक हम ट्वाइस अ वीक, हर हफ्ते में 2 दफ़ा वहाँ पे पब्लिक हेल्थ कैंप लगाते रहे, और जिसके बीच में हमने तकरीबन 1500 के करीब लोगों को हमने ट्रीट किया, वुमेंस को, बच्चों को, और उसमें उनको हमने इवन ख़वातीन को सैनिटरी प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड की, उनको फ़र्स्ट एड दी, और उनको रैशेज़ के लिए जो फ्री मेडिसिन प्रोवाइड की गई।
اور بخار جو عام طور پہ جو وبائی امراض درجے میں جو بخار ہوتے ہیں یا ڈائریا ہوتا ہے اس کو ہم نے ایڈریس کیا اور اس کو فری ٹریٹمنٹ کیا. اور یہ ہم سروس جو ہے تقریباً 2 months تک ہم سیلاب کے بعد ہم یہ سروس پرووائڈ کرتے رہے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, جیسے کہ جانوروں کے آپ نے ابھی تھوڑا سا تذکرہ کیا تھا کہ جانور بھی کافی متاثر ہوئے ہیں, اور ظاہر سی بات ہے جب سیلاب آیا ہے تو مختلف قسم کی بیماریاں جب پھیل ہی رہی ہیں تو جانور کیسے اس سے ہو سکتے ہیں, اس سے بچ سکتے ہیں. تو ایسے میں ویٹنری کیمپس کا کیا آپ نے کوئی اس طرح سے کام کیا؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ جس طریقے سے ہیومن ہیلتھ اس سے ڈیٹیریٹ ہوئی اس طریقے سے جو ویٹرنری ہے, ویٹرنری فار لائف اسٹاک ہے, کیونکہ ہمارے پاس جو جنوبی پنجاب ہے ان کے یہاں پہ بڑی جو ڈپینڈنسی ہے ہمارے چھوٹے فارمرز کی وہ لائف اسٹاک کے اوپر ہے. لوگوں نے ریوڑ پالے ہوتے ہیں, بیڑوں کے, بکریوں کے اور جانور رکھے ہوتے ہیں, تو وہ ڈسٹرب ہوئے اور بیمار بھی ہوئے. تو ہم نے پھر اس ضرورت محسوس کرتے ہوئے ہمارا جو ویٹرنری ڈپارٹمنٹ ہے ڈاکٹر آصف رضا صاحب کی زیر قیادت ہمارا جو ویٹرنری ڈپارٹمنٹ ہے اس نے پبلک ہیلتھ کیمپ کے سائڈ بائی سائڈ ویٹرنری کیمپ چلایا. اور اس کے بیچ میں ہم نے جو خاص طور پہ ان کے فیور, نمونیا, ڈائریا, ٹک انفیسٹیشن, ورم انفیسٹیشن اور ایون لمپی اسکن ڈیزیز اور اس قسم کی جتنی بیماریاں تھیں ہم نے ان جانداروں کو تقریباً 800 کے قریب چھوٹے جانور تھے اور تقریباً 500 کے قریب جو ہے بڑے جانور, ان کو ٹریٹ کیا گیا اور ان کو فرسٹ ایڈ دی گئی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, دوسرا جو سوال میرا ہوگا آپ سے وہ راشن ڈرائیو کے بارے میں ہوگا. راشن ڈرائیو کے اوپر آپ نے تھوڑا سا ذکر کیا, اس کو تھوڑا سا الیبوریٹ کر دیں کہ کیا کیا چیزیں وہ خاص مخصوص طریقے سے آپ. جی بالکل, راشن ڈرائیو میں یہاں بتاتا چلوں راشن ڈرائیو کے ساتھ ہی کہ ہم نے اس کمپین کو بڑا سسٹمیٹک وے میں ڈیزائن کیا تھا. ایسا نہیں تھا کہ ہم ان پلان طریقے سے اٹھ کے چلے گئے ہوں. ہم نے اس کو سسٹمیٹک وے میں ڈیزائن کیا تھا اور ہم نے اس کو ڈیوائڈ کیا تھا مختلف پورشنز میں. اور اس سارے کام میں میں سمجھتا ہوں اسکاؤٹس نے ہمارے ساتھ بالکل کام کیا. ڈاکٹر عمر اجاز صاحب کی زیر قیادت اسکاؤٹس ہمارے ساتھ رہے اس پوری پلاننگ کے درمیان. اور ہم نے چیزوں کو جو جہاں تک بات ہے راشن ڈرائیو کی, تو ہم نے اس کو پہلے مرحلے میں جب ریسکیو کر رہے تھے اس ٹائم جو ہم نے راشن پرووائڈ کیا وہ ریڈی ٹو ایٹ راشن تھا. اس میں بسکٹس تھے, پیک راشن تھا, ڈسپوزیبل واٹر کی بوٹل, ڈسپوزیبل بوٹلس تھیں پانی کی. اس کے علاوہ جو ہمارے نیٹو یہاں کی خوراکیں ہوتی ہیں جس میں وہ مرونڈاز ہوتے ہیں, مکئی کے بالز بنے ہوتے ہیں, اس قسم کی چیزیں پرووائڈ کی. کیونکہ وہ لوگ جو اس ٹائم پانی پھنسے ہوئے تھے وہ اس قابل نہیں تھے کہ وہ خود پکا کے اس کو یوز کر سکیں. تو پہلے مرحلے میں ہم ان کو اس قسم کی ریڈی ٹو ایٹ فوڈس پرووائڈ کیے. دوسرے مرحلے میں ہم نے ان کو جب ان کی سیٹلمنٹس ہو گئیں, کچھ محفوظ علاقوں میں پہنچ گئے, تو وہاں پہ ہم نے پھر ان کو جو ہے پرووائڈ کیا, راشن بیگس پرووائڈ کیے جس میں رائس, ویٹ اور جو دالیں ہیں وہ تھیں, گھی, آئل, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے گیس سلنڈر. اس سارے میں کمیونٹی جو لوکل کمیونٹی تھی اس نے ہمارا بڑا ساتھ دیا. یا ملتانی کمیونٹی لوگوں نے ہمیں کافی سارا سامان ٹرسٹ کرتے ہوئے ہمیں سامان دیا. ایک دوست تھے ہمارے, انہوں نے ہمیں تقریباً 300 کے قریب سلنڈر ڈونیٹ کیے کہ جناب آپ یہ وہاں جا کے آپ دے کے آئیں گے. تو ہم نے وہاں پہ ان گھروں میں سلنڈر جو ہے تقسیم کیے تاکہ وہ لوگ اپنا جو ہے کھانا وغیرہ بنا سکیں. اس لیے کہ ہم نے یونیورسٹی کے بیچ میں ہماری جو سوسائٹیز ہیں, ینگ اسٹوڈنٹ کی سوسائٹی, انہوں نے کپڑے اکٹھے کیے تھے دوسری سوسائٹی کے ساتھ مل کے. تو ہم نے جو کلوتھز ہیں ان کو سارٹ کر کے, ان کو سائز وائز پیک کر کے, اور وہاں جو بچے تھے کیونکہ آگے سردیاں اکتوبر کے بعد, اکتوبر کا مہینہ اسٹارٹ ہو چکا تھا اور آگے سردیاں بالکل آنے والی تھیں, تو ہم نے ان کو وہ کپڑے پرووائڈ کیے, ان کو ڈریس پرووائڈ کیے, ان کو پراپر طریقے سے. اور اس طریقے سے ہم نے ان کی ہینڈ ہولڈنگ کی اور 2 month تک ہم ان کو جو ہے نا ہم ان کو کھانا پینا ان کو پرووائڈ کرتے رہے. ڈاکٹر صاحب, کسان جو خاص طور پہ چھوٹے سطح پر جو کسان ہوتے ہیں, ڈاکٹر صاحب ان کے لیے کس طرح سے ان کو کیسے بتایا گیا, کیا کوئی ایسی ٹریننگ وغیرہ کی گئی یا کوئی ایسا ان کا ریہیبلیٹیشن پروسیس اسٹارٹ کیا؟ جی پہلی بات یہ تو کسان جن کا نقصان ہوا وہ تو اس ٹائم اس وقت پہ ایک تو سائیکولوجیکل ڈپریشن میں تھے کہ آپ کی کراپ لگی ہو, پتہ ہو کہ یہ 2-3 ماہ میں ہارویسٹ ہونے والی ہے, 2 ماہ میں, اور اچانک سے نقصان ہو جائے تو یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے, ڈپریشن کا ٹائم ہوتا ہے. تو ایسے میں صرف ٹریننگ سے ایک بات نہیں بنی تھی, ان کو باقاعدہ کوئی پلان بنانا پڑا تھا. تو تھینکس ٹو وائس چانسلر صاحب کا جو پلان تھا اور وہ ان کی پوری ٹیم ہم ایکٹیو ہوئے اس کے بیچ میں. اور ہمارا جو اگرانومی ڈپارٹمنٹ ہے اور ان کے ساتھ مل کے, اور ڈاکٹر تنویر صاحب جو ہمارے ہارٹیکلچر کے چیئرمین بھی ہیں, وہ جیسے کہ ان کا علاقہ بھی وہ ہے, اس پورے پلان میں ہمارے ساتھ رہے. ہم نے وہاں پہ پہلے سروے کیا, ترنی سروے کیا, ہم نے دیکھا کتنے فارمرز ہیں اور ان کی کتنی زمینیں ہیں اور ان کا کتنا نقصان ہوا, اس کا ایسٹیمیٹ لگایا. ہمارے پاس نمبر آ گیا فارمرز تک کتنے لوگ ہیں. اس کے بعد ہم نے پھر ایک اور پلان بنایا, ہم نے 2 اسٹریمز بنائیں. اس میں ہمارے ساتھ ڈاکٹر اشتیاق صاحب جو انٹومالوجی کے ہیں, ان کے ساتھ مل کے ہم نے فارمز ان آرمز پروجیکٹ کے نام سے ایک پروجیکٹ کیا جس میں ہم نے ایویول گروپ کو ساتھ ملایا
اور کارپوریٹ فارمنگ بھی، جس میں ایویول نے ان کو بیسیکلی انپٹس پرووائڈ کیے، جس میں ویٹ کا سیڈ تھا، اس کے بعد ایک بکن سٹار ورائٹی تھی جس کو فار سیڈ ملٹیپلیکیشن انہیں دیا، اور ساتھ ان کو انپٹس فرٹیلائزر اور پیسٹیسائڈ پرووائڈ کی، اور کنسلٹنسی جو ہے یونیورسٹی نے پرووائڈ کی، اور ان کو ہمیں تقریباً یہ یا وہاں پہ اپروکسیمیٹ 50 فارمرس کو ہم نے یہ پرووائڈ کیا، اور وہاں پہ انہوں نے وہاں پہ فارمنگ کی۔ دوسرے کیس میں کچھ فارمر ایسے جو کارپوریٹ فارمنگ میں نہیں آنا چاہ رہے تھے، ان کو ہم نے پھر 200 گندم کے جو بیج ہیں، 200 بیگز گندم کے، وہ ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیے ان فارمرس کے دوران، اور ان کو ہم نے فری کنسلٹنسی پرووائڈ کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے خواتین کو یا ان کو کچن کا سرکل چلتا رہے، ہم نے ویجیٹیبل نرسری پرووائڈ کی تاکہ وہ کچن گارڈننگ کریں، اور ان کا جو ایک وہ اپنے مطلب فوڈ سیکورٹی میں تھوڑا سا سیکیور ہو جائیں، اپنے گھر کا کھانا جو ہے کچھ ویجیٹیبل گرونا اسٹارٹ ہو جائیں، یعنی وہ آنے والے، ہم نے کوشش کی کہ وہ آنے والے 3 سے 4 ماہ میں وہ دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے قابل ہو جائیں۔ اور اس سارے کام میں جو ہماری یونیورسٹی کی ٹیمز ہیں وہ ان کو کنسلٹنسی، فری آف کاسٹ کنسلٹنسی پرووائڈ کرتے رہیں، اور ہمارا ٹارگٹ تھا کہ ہم نے ان کی جو پیداوار ہے وہ 10% جو ہے نا کم از کم اضافہ کرنا ہے، اور الحمدللہ ہم کافی حد تک اس میں کامیاب رہے۔ ڈاکٹر صاحب، میرا آپ سے تھوڑا سا جو آخری سوال اب اس کی طرف ہم چلیں گے وہ یہ ہے کہ یونیورسٹی کا تو بہت کام اس پر ہے، جو ماشاءاللہ میں نے آپ نے بتایا ہماری سامعین کو بھی، تو ڈاکٹر صاحب حکومتی سطح پر کیا اس کو اکنالج کیا گیا، کیا اسے سراہا گیا؟ جی بالکل، گورنمنٹ کی ساری رضا تھی اس پورے سسٹم کے اندر، اور ڈیفینیٹلی جب اس قسم کی ایمرجنسیز آتی ہیں تو حکومت دیکھ بھی رہی ہوتی ہے اور رسپانس چیک کر رہی ہوتی ہے مختلف آرگنائزیشنس کا، اور مختلف آرگنائزیشنس پہ کام قائم تھی۔ ہم نے بھی اس میں کام کیا، اور ہم نے بے لوث ہو کے کام کیا، نہ ہم نے سراہے جانے کے لیے کام کیا تھا، اور نہ ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے تھے کسی سے، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ ہماری ٹیم کو پرائم منسٹر فلڈ ہیرو ایوارڈ ملا، جو ہماری سروسز تھیں ان کو اکنالج کیا گیا۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں انٹرنیشنلی بھی، جو ہمارا یہ پروجیکٹ تھا پورا، جس کو ہم نے اس پروجیکٹ کو ہم نے سبمٹ کرایا تھا ایک انٹرنیشنل ایوارڈ کمپٹیشن کے لیے، تو اس میں گلوبل گرین گاؤن ایوارڈ کے نام سے، تو پوری دنیا کے اندر جو 50 پروجیکٹ سلیکٹ ہوئے، جو گرین پروجیکٹ سلیکٹ ہوئے، ان کے اندر اس پروجیکٹ کو شارٹ لسٹ کیا گیا، تو یہ ایک پوری کیمپس کمیونٹی کے لیے بلکہ ملتان لوگوں کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یونیورسٹی کے طلبہ کے لیے خاص طور پر یہ سوال میں آپ سے پوچھوں گی، وہ یہ ہے کہ جو بھی رضاکار طلبہ ہمارے اس کیمپین میں موجود تھے، ان کی کیا انہوں نے کیا حصے سے؟ جی بالکل، یہ میں نے بتایا، اس میں جو ہمارا ہراول دستہ کرنا چاہیے، جو فرنٹ لائن ورکر تھا وہ ہمارا اسٹوڈنٹ تھا، والنٹیئر اسٹوڈنٹ تھا، اسکاؤٹس کے ساتھ باقی کلب سوسائٹی کے اسٹوڈنٹ اس کے بیچ میں شامل تھے، اور یہ انہوں نے بالکل والنٹیئر ورک کیا، اور انہوں نے جناب سیکھا کیا، بیسیکلی جو اس قسم کی ایمرجنسیز ہوتی ہیں، جب آپ ان میں کام کرتے ہیں تو ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، لیڈرشپ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، ٹیم ورک، ٹیم کس طرح کام کرنا ہے، اور خاص طور پہ جو آڈ انوائرمنٹ ہوتے ہیں، جو نامساعد حالات ہوتے ہیں، جو آپ فیلڈ انوائرمنٹ کہہ سکتے ہیں، وہاں پہ ہمیں فیلڈ میں رہنا پڑا، فیلڈ میں سونا پڑا، تو آپ ذرا اپنے کمفرٹ زون سے جب باہر آتے ہیں تو آپ کو سیکھنے کو زیادہ کچھ ملتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس سے اسٹوڈنٹس کے اندر ایک ایمپتھی کریٹ ہوتی ہے کہ کس طریقے سے آپ نے اپنے ذات کو سائڈ پہ رکھ کے لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرنا ہے، اور جو انسان کی جو خوشی ہے، حقیقی خوشی ہے، وہ سروس ٹو دا ہیومینٹی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں جو جن اسٹوڈنٹس نے ان میں کام کیا، اور یہ اس ٹائم پہ بھی کلاسز بھی نہیں تھی، مطلب یہ تقریباً کلاسز اسٹارٹ ہونی تھی، تو ہمارے پاس پھر بھی تقریباً یہ اپروکسیمیٹ 70 to 80 اسٹوڈنٹس کا گروپ تھا، جنہوں نے اس میں دن رات کام کیا، اور بڑی ان کی ایفرٹس تھیں، اور انہوں نے ڈیفینیٹلی اس میں سے بہت کچھ سیکھا۔ ڈاکٹر صاحب، اگلا میرا جو آخری سوال آپ سے ہوگا وہ یہ ہے کہ یونیورسٹی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تربیتی پروگرام بھی کوئی ترتیب دے رہی ہے؟ جی بالکل، اس میں جو ہماری ایک آپ نے دیکھا جس طرح یہ ڈرائیو ہے، یہ بھی ایک طرح سے ان کی لرننگ کا پارٹ تھا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک سٹیزن شپ ایجوکیشن کورس بھی ہے، اس میں بھی ہم اس قسم کے اسائنمنٹس اور سیپس کراتے رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے اسکاؤٹس کے ساتھ مل کر روٹریکٹ اور اسکاؤٹس یہ مل کے ہمارے پاس تربیتی ورکشاپ، فرسٹ ایڈ کی ورکشاپس چلتی رہتی ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے ایمرجنسی کو کنٹرول کرنا ہے، فرسٹ ایڈ کیسے دینی ہے، پبلک ہیلتھ سوسائٹیز کے اوپر ٹریننگ ورکشاپس کراتی رہتی ہے۔ تو یہ ہمارا روٹین پارٹ ہے کہ ہم ونس اے منتھ ضرور ہماری کسی نہ کسی والے سے ایمرجنسی کو ڈیل کرنے کی جو ہے وہ ورکشاپس ہوتی رہتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جب اس قسم کی ڈرائیوز آتی ہیں، اسائنمنٹس آتی ہیں، کوئی اس قسم کی مسئلہ آتا ہے، تو ہمارے اسٹوڈنٹس ہمیشہ اس میں کام کرتے ہیں، اور وہ ہینڈز آن ٹریننگ بھی ان کو اس قسم کی ڈرائیوز میں مل جاتی ہے۔
ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ کہ آج آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. میں نہایت آپ کی مشکور ہوں اور میں امید کرتی ہوں کہ ہمارے سامعین کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.